اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے عید کے دن کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ اس دن خاص کیا فرمایا کرتے تھے. تو آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس منتخب کرتے. یوں تو سادگی کی زندگی تھی آپ کی، لیکن آپ کے لباس صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. مہنگے لباسوں میں اور صاف ستھرے لباسوں میں بہت فرق ہے. مہنگے لباس ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو میسر ہو، لیکن جو انسان کی استطاعت ہے اس میں سے اس کو صاف ستھرا رکھے، انسان اس کو مینٹین کر کے رکھے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھے. تو میرے آقا یہ فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ سے کوئی ملنے کے لیے آتا تو آپ اس طرح کسی بھی خلیے میں نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ اپنے لباس کا جو ہے اہتمام فرماتے، خوشبو لگایا کرتے، سرما لگایا کرتے، صاف ستھرا لباس پہن کر کے جایا کرتے. تو عید کے دن بھی آپ کا یہی معمول ہوتا. جتنے بھی کپڑے تھے آپ کے پاس اس میں سے سب سے بہترین کپڑا نکالتے اور اسے زیبتن فرماتے اور جو ہے سرما لگاتے، عطر لگاتے اور پھر میٹھا یعنی کھجور اور پانی جو ہے تناول فرما کر کے پھر عیدگاہ کی جانب جایا کرتے. جس راستے سے جاتے وہاں پر صدقات خیرات کرتے ہوئے جاتے اور پھر عیدگاہ سے واپس آتے تو دوسرے راستے سے آتے، یعنی پھر اور دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں. پھر لوگوں سے ملاقات کرتے، سرداروں سے ملتے، قبیلے والوں سے ملتے، رشتہ داروں سے ملتے اور اسی طرح سے جو ہے ملنے ملانے میں، محبت الفتیں بانٹنے میں آپ کا دن گزرا کرتا. اسلام خوشیاں بھی منانے کا ہمیں حکم دیتا ہے، سیلیبریشنز بھی ہیں یہاں پر، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ میں. یہ نہیں کہ بے لگام ہو جائیں. خوشی منائیں لیکن ایک طریقہ ہے، ایک جائز طریقے میں، ایک دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں خوشیاں منانی ہیں کہ غریبوں میں صدقات خیرات فطرات، ان کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے گھر پر کھانوں کا اہتمام کریں، مہمانوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، ملاقاتیں کریں، محبتیں بانٹیں. یہ جو جائز چیزوں میں آتا ہے یہ کریں. لیکن ہمارے یہاں پر نوجوانوں میں جو رواج چل پڑا ہے کہ اس دن کا جو سنیما ہال جو ہوتے ہیں وہ سارے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. بچے نوجوان ہی کیا، پوری پوری فیملیز جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہیں سارے، اور ان کو بھی جو ریلیز جب ان کو پتہ ہے کہ یہ آنے ہی والے ہیں تو اس لیے وہ بھی جو ریلیز ڈیٹ رکھتے ہیں وہ کب کی رکھتے ہیں، پورے سال بھر میں جو سب سے بڑی کمائی جب کرنی ہوگی جس فلم کو، وہ فلم عید کے موقع پر ریلیز کی جاتی ہے. یہ مسلمانوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ پورا مہینہ اتنی عبادتیں، اتنا سب کچھ کر کے ایک دن بھی خود کو نہیں روک سکتے، اور اگلے ہی دن جو ہے وہ تھیٹر ہال فل کرنے کے لیے مسلمان بچے بچیاں پہنچ جاتے ہیں. تو رمضان کا اثر یعنی اتنی 30 دن کا اثر ایک دن بھی ہماری زندگیوں پر نظر نہیں آتا. تو یہ چیزیں تھوڑی سی کنٹرول میں کریں اپنے بچوں کو کہ یوں ہی رشتہ داروں میں جائیں، دوستوں میں جائیں، گھروں پر جائیں، ملاقات کریں، لیکن وہ کام جس کو شریعت روکتی ہے ان کاموں میں نہ پڑیں، کافروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں. اس طرح سے لمٹ میں رہتے ہوئے خوشیاں منائیں. اس سے اسلام جو ہے وہ نہیں روکتا ہے. جہاں تک ہمیں اجازت ہے ہم وہیں تک آگے بڑھیں، اس کے آگے لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے وہ شوال کے روزوں کا ہے کہ کافی اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پر 6 روزوں کا. شوال کے 6 روزے جو بنتے ہیں کافی اہتمام ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ جس نے وہ 6 روزے رکھ لیے اس نے پھر اس طرح سے کہ گویا اس نے پورے سال بھر روزہ رکھا. یقیناً نفل روزے ہیں، عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے اس میں تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر قضا ہوئے ہیں روزے تو پہلے قضا کا اہتمام کریں، یا پھر یہ کر لیں آپ کہ قضا ہی کی نیت سے انہی کو رکھ لیں. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، دونوں ثواب مل جائیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ لگاتار فوراً رکھے جائیں، یعنی کہ عید کا دن چھوڑ کر کے پھر اگلے ہی دن سے دوسری عید سے شروع کر دیتے ہیں تو پھر 2 3 4 5 6 اس طرح سے چلتا ہے معاملہ 7 تک. تو کنٹینیو رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. رکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر کوئی اہتمام کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے کرے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے، پریشانی ہے، مہمانداری ہے تو نفل ہی روزے ہیں. اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نہیں رکھ پائے تو پھر نہیں رکھ سکتے، نہیں. اس پورے مہینے میں آپ کبھی بھی اس کو رکھ سکتے ہیں. 6 کی تعداد مکمل کرنا ہوتی ہے تو ایک آدھ دن چھوڑ کر کے یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کو بعد میں بھی جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اور نمازوں کی پابندی جس طرح ماہ
رمضان المبارک میں ہم کرتے رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ تہیہ کریں کہ اب ہماری بعد از رمضان بھی نمازیں نہیں چھوٹیں گی، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہی چاند نظر آتا ہے، مغرب کی نماز تو ادا کر لی اور چاند پتہ چل گیا، اس کے بعد اگر بہت ہوا تو عشاء کی پڑھ لی نماز اس رات کی، اس کے بعد عید کے دن کی بھی فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہوتا، ساری رات تو جو ہے تیاریاں کرنے میں نکل جاتی ہے اور پھر فجر بستروں پر نکلتی ہے۔ تو یہ نہ کریں، جس طرح رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کیا ہے، خود سے وعدہ کریں، خود کے دماغ کو، دل کو یہ سمجھائیں کہ پورے سال بھر اور پوری زندگی بھر اب یوں ہی نمازوں کی پابندی ہماری رہے گی۔ تو جتنے بھی کام میں ہیں، جیسے بھی کام میں ہیں، جو ہی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے فوراً اس کام کو ختم کریں اور سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ جا کر کے کنٹینیو اپنے کام کو کرتے رہیں۔ تو نمازوں کی پابندی ہماری نہ چھوٹے، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔